امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، بیزی آئران سینجگی۔ استانبول میں دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں سینم کی موت ہو گئی۔ سینم کی موت کی خبر ملنے کے بعد اس کی محبت سینان، جس نے روز بروز زندگی اور حقیقت سے اپنا تعلق توڑنا شروع کیا ہے، اسے اس لائن پر واپس آنا چاہیے جو اسے سینم سے الگ کرتی ہے اور سینم کو بچاتی ہے۔ نمبر 8، امورٹلز۔ میاں، جس کی سب سے بڑی خواہش دوبارہ انسان بننا ہے، دمتری کو تباہ کرنے کے لیے نوجوان باغیوں کے ساتھ بڑے تعاون میں جائے گی، جس نے اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک ویمپائر میں تبدیل کر دیا تھا۔ میاں اور دمتری کی سڑکیں استانبول کے الگ الگ لگژری نائٹ کلب میں آپس میں ملیں گی۔ میاں اچھے اور برے ویمپائر کے درمیان محبت میں رہے گی۔ نمبر 7، شاہ ماران۔ ساشو ایک لیکچرار کے طور پر ادنا جانے اور اپنے دادا سے مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، جنہوں نے برسوں پہلے اس کی ماں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس سفر میں وہ اپنے آپ کو ایک غیر معمولی اور پراسرار کمیونٹی کے بیچ میں پاتی ہے، جسے مار کہتے ہیں، جو شاہ ماران سے تعلق رکھتی ہے۔ شاہ ماران کے افسانے پر یقین رکھتے ہوئے، جو محبت اور حکمت کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک ہے، مار ریس ساشو کی آمد کے ساتھ تاریخی پیشین گوئی کی تکمیل کا انتظار کر رہی ہے۔ جب ساشو کا راستہ مارانس کے ساتھ گزرے گا تو کچھ دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 6، گولیزر۔ ایک خواہش مند میوزیشین کے طور پر 25 سالہ گولیزر اپنی ماں کی سہیلی کے ساتھ ایک غریب محلے میں رہتی ہے۔ پوری دنیا میں اس کے لیے میوزک سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے سانس لینے کے لیے گانا چاہیے، وہ کہتی ہے اپنے بہترین دوست فیتا کے ساتھ۔ گولیزر کچھ عرصے سے ایک ہٹ گانا تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کا اجنبی باپ مرنے پر ہے اور وہ اسے آخری بار دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے دن گنے جا رہے ہیں، اس کے والد کی مرضی ہے کہ وہ گولیزر کو اپنے فارم ہاؤس پر لے آئے۔ جب وہ پہنچتی ہے، گولیزر گھریلو ملازمہ کے بیٹے مراد سے محبت کرنے لگتی ہے، تاہم مراد نے پہلے ہی گولیزر کی سوتیلی بہن سے منگنی کر لی ہے۔ اپنے جذبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے گولیزر اپنے ماضی، گھر کے دشمنوں اور مراد کے لیے اس کی محبت کے درمیان جد و جہد کرتی ہے۔ نمبر 5، ڈپ۔ اس کی بیوی ایکن کی خودکشی کرنے کے بعد ساحل کی سایہ دار شخصیت ایک ماہر نفسیات کے طور پر اپنے کام کے لیے وقف ہو جاتی ہے اور لوگوں کو خودکشی کرنے سے باز رکھنے میں پوری کوشش کرنے لگتی ہے۔ وہ اپنی شناخت بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا ماضی اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ وہ سازشوں، معموں اور طاقت کی کشمکش کی دنیا میں کھینچتا ہوا ہے۔ اس کی زندگی ایک ڈرامائی موڑ سے گزرتی ہے جب اسے اپنی مردہ بیوی کے ٹیلی فون سے خودکشی کی کوشش کے بارے میں اطلاع ملتی ہے۔ کال کرنے والا ساحر کا ایک پل پر بھیجتا ہے جہاں ایک عورت چھلانگ لگانے والی ہے۔ جب مسلح افراد نے خاتون کے پیچھے فائرنگ کی تو وہ دونوں ایک ساتھ پل میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ اس تکلیف دہ تصادم کے بعد ساحر ایک زیر زمین جنگ میں ڈوب جاتا ہے جس میں ہر دروازے کے پیچھے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں میں سے زیادہ تر کے لیے ناواقف ساحر ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہے، ایک طاقتور خفیہ نیٹ ورک جس نے کئی دہائیوں تک ترکی کو کنٹرول کیا ہے۔ نمبر 4، ساشیت۔ آغا، جو ریٹائرڈ ہے، ان کی عمر 60 کی دہائی میں ہے اور وہ ایک عام زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف نیورا ہومیسائیڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی پولیس خاتون ہے۔ اپنی پوری زندگی مختلف راستوں پر چلنے والا آغا اور نیورا کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ واقعی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ اگرچہ آغا نے اپنی بیوی کو برسوں پہلے کھو دیا تھا اور وہ اپنی ملکیت والی عمارت کے اپارٹمنٹ میں سے ایک میں رہتا ہے، لیکن وہ اپنے آس پاس رہنے والوں کی عزت اور پیار کرتا ہے۔ تاہم آغا اپنے ڈاکٹر سے ملنے والی خبروں سے اپنی زندگی کو بنیادی طور پر بدل دے گا، اور جب اس کی بیٹی اور پوتے
جو بیرون ملک رہتے ہیں اس کے ساتھ رہنے آئیں گے تو اس کی زندگی کا سکون بالکل ختم ہو جائے گا۔ آگرہ کی زندگی میں اس ڈرامائی تبدیلی کا اثر نیورا کی زندگی پر بھی پڑے گا۔ نیورا واحد خاتون ہے جو ہومیسائیڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ اپنے کام کے لیے بہت پرعزم ہے، جبکہ نیورا اپنی پیشہ ورانہ اور خاندانی زندگی میں مسائل سے نمرد آزما ہے۔ ایک پراسرار قتل آغا اور نیورا کی زندگی کو آپس میں ملا دے گا۔ جب ان کی زندگیاں ایسے سنگے میلوں سے ملتی ہیں تو ان کے باس اپنے ماضی پر نظر ڈالنے اور اپنی یادوں کی گہرائیوں میں جانے کے سوا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ کیا آغا اور نیورا کا مقابلہ محض ایک اتفاق ہے یا کسی بڑے معمے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے؟ نمبر 3، بورو۔ پورے ترکی میں پرخطر مشنز کے ساتھ کام کرتے ہوئے خصوصی آپریشنز یونٹ پولیس آفیسر کے ارکان میدان اور گھر دونوں جگہ خطرے اور سانحے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، کش اچوسو۔ جبکہ جنریشن ایکس نئی دنیا، سوشل میڈیا، کاروبار کے نئے طریقوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اب بھی بڑی تصویر سے واقف نہیں ہے۔ دونوں نسلوں کے درمیان فرق اور اختلافات بلا شبہ مضبوط ہیں۔ اس پس منظر میں ہم اصلی کی کہانی کی پیروی کریں گے، جو سیڑھیاں چڑھنے کے قابل ہونے کے لیے محنت کی قابلیت پر بھروسہ کرنے کے بجائے کوے کی طرح چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیریز میں سوال کیا جائے گا کہ آیا اصلی نئی دنیا کے طریقوں سے جی سکتی ہے یا ہار جائے گی تاکہ چوٹی تک پہنچ سکے اور میز پر سب سے زیادہ باوقار شخص بن سکے۔ نمبر 1، زیتن آجی۔ ادا، سیوگی اور لیلا کی دوستی جو کالج میں شروع ہوتی ہے ایک ایسی دوستی میں بدل جاتی ہے جو انہیں ان کے بدترین وقت میں بھی طاقت دیتی ہے۔ ادا ایک کامیاب سرجن ہے اور سیوگی ایک پرجوش وکیل ہے۔ دوسری طرف لیلا نے ان دونوں کے برخلاف کبھی بھی کریئر کے لیے کام نہیں کیا۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، تاہم ان تینوں خواتین کے درمیان مضبوط رشتے کو اس وقت سخت ترین امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب سیوگی کو کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ ادا کی خواہشات پر عمل کرنے اور ہسپتال میں علاج کروانے کے بجائے سیوگی ایک بہت ہی مختلف امید کی پیروی کرتی ہے۔ وہ لیلا سے کہتی ہے کہ وہ اسے ایولک لے جائے تاکہ ایک پراسرار آدمی کو تلاش کرے جس کا نام زمان ہے۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لیلا کا ذہن بدلنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ سب شدت سے سفر پر نکل جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ سفر ابھی تک ان کی زندگی کو مکمل طور پر کیسے بدل دے گا۔ سیوگی کی طرف سے شروع کی گئی یہ تلاش نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ ادا اور لیلا کی زندگی میں بھی غیر متوقع چیلنجز کا سامنا کرے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔